تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضرت جمعہ کی شان سناؤ. ایک دن میں اڑ گیا. میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان. میں نے سناؤ جی. میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے. میں نے کہا آج شان یاد آئی. موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے. اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی؟ جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی. تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے. آج کہتے ہیں ماں کی شان سناؤ. اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا. ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا؟ ہاں جی آ گئے. جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی. تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی. یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں. آؤ 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 ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں. یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا. تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں. تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی. آؤ تعزیت کریں. آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں. اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑا فاطمہ سناؤں. اللہ اکبر. آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا. حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا. فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا. ہر طریقے لگے خدا خیر کرے. فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر. کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی. بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا. ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی. کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی. فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تجھے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے. ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟
अब्बू जान का शनाख्ती कार्ड कहाँ रखा है? अम्मा जो तुझे बेवा होने का पेपर मिला था जिसमें पेंशन मिलती थी, अम्मा वो कहाँ रखा है? वाह वाह मुहम्मदा, काली कमली वाले की साहबजादी का इंतकाल है। हजरत अली पास आके बैठ गए, फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के ना जा, अली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अली मेरे पास वक्त कोई नहीं, 3 बातें मेरी सुन ले, अली इन बातों पर वादा कर अमल करेगा। अल्लाह अकबर। पहली बात ए अली, पहली बात मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि मेरे बाद तुझे शादी की इजाजत है। जो तुझे मना किया था मेरे अब्बा ने जब अबू जहल की बेटी से आपका शादी का इरादा था, मैं हसन को उंगली पकड़कर हुसैन को गोदी में उठा के मैं काशाना नबूवत में आई और मैंने रोके अपने बाप से झप्पी डाली। मेरे अब्बू ने पूछा फातिमा क्या बात है? मैंने कहा कमली वाले, अली को भी 4 शादियों की इजाजत, उम्मत को भी 4 शादियों की इजाजत। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा शादी करे उसकी मर्जी, लेकिन अबू जहल की बेटी मेरे पे लार है। हुजूर ने असल की उंगली छोड़ दी, फातिमा को गले से पीछे कर दिया, मिंबर पे चले गए। फरमाया अंसार मदीना और महाजिर मक्का सारे के सारे आ जाओ। मिंबर पे खड़ो के लाल फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूलल्लाह। का मेरे सामने आके खड़ा हो जा। अली सामने आए, क्या अली 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं? अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले, मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। ए अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है मैं मोहब्बत तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रहा हूं, मेरे बाद शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी अली मेरा दूसरा पैगाम है। अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को, मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक दिन मेरी निशानियों के साथ भी गुजारना। अली मैं तुझे इजाजत देती हूँ 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, एक रात मेरे बच्चों के साथ सोना और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें गले से लगा के पूछना अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा हज़रत अली की हिचकी बती हुई, हज़रत अली रो रहे। तीसरी फरमाइश, इतने में शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे अब्बा क्या बात है, अम्मा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमजोर सी आवाज में फरमाया जाओ जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोजे पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर। अम्मा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते उछलते दौड़ते हाँफते कांपते आए और अम्मा के सीने पे सर रख के रोने लग गए और कहने लगे अम्मा अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? हज़रत अली कहने लगे बेटे क्या हुआ? का नाने के रोजे पे सलाम करके बैठे थे, नाने के रोजे से आवाज आई जल्दी करो माँ के पास चले जाओ, कब्र तो तुम्हें बाद में भी नजर आएगी, माँ छुपने वाली है, चेहरा क़यामत तक नजर नहीं आएगा। और दूसरों की माँ पर रोने वालों, कभी अपनी माँ की परेशानी पर भी रोए। क्या आज सारा दिन गुजर गया मेरा अपनी पैर माँ के पैर नहीं दबाए, कभी रोए? 4 साल हो गए, कभी मैंने अपने माँ के साथ बैठ के दिखाया। जो अल्लाह थल्ला मेरे साथ होटली करता है, काश वो पकाता अपनी माँ के पास लेके जाता, उसकी पसंद का फल उसकी पसंद का खाना लेके जाता, फिर तेरी माँ हाथ उठाती, अर्श से तेरे लिए रहमतों का दरवाजा खुल जाता। फकीरों अगली तुम्हें दास्तान सुनाओ, उससे पहले मेरे से आज वादा करो, बूढ़े हो तब भी, दाढ़ी चिट्टे बालों से भर गई तब भी, अगर माँ जिंदा है तो आज जाके पैर पकड़ लेना। बोली बती साहब कहेंगे मेरी तो कब्र में चली गई, मैं किसके जाके पैर पकड़ूं? मेरे कहा बोली साहब बुराबान ठीक है कब्र में चली गई, कब्र तो तुझे याद है, तुझे मौका मिले सुबह फजर के बाद माँ की कब्र के पास जाके बैठ जाना। कि तू चली गई, सुख की चादरी उजड़ गई, अम्मा अपना साथ ना छोड़ना, लबे व लबे गाहे बगाए अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देना, अल्लाह के दरबार में तेरी सिफारिश कबूल होगी, दुनिया में हमारे काम बनेंगे।
سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا. حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا. پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہ علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دل کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی. علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ آ کے بجا رہا تھا. میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے عرض کیا ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو. حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی. پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے. لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو. تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ابے پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے. علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے. اللہ اکبر. حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ. علی جھانکنے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول اس جھولی میں ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں. علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں. علی کی چیخ نکلی کا فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا. اس نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات. اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آج نامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا. بھائیو عبد الحلال کا رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو،